صبر ہوتا ہے، رضا ہوتی ہے، یہ چیزیں انسان کو سکون دے دیتی ہیں۔ انسان ٹینشن سے، ڈپریشن سے، پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ راضی بالرضا نہیں رہتے وہ بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت کی بے سکونی اور ہر وقت کی تکلیف ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عجلت ہے، جلد بازی ہے، لوگ برداشت سے بہت دور چلے گئے۔ اس کا نقصان ہے جھگڑا، اختلاف، بغض، اور پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو قتل، اور تھوڑا اور کام شدید ہوا تو خودکشی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان صبر اور حوصلہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ صبر کرنے والے بزدل ہوتے ہیں، حالانکہ صبر بزدلی نہیں، صبر دلیر لوگ کرتے ہیں۔ صبر دلیری، حکمت، تدبر، فقاہت، عقل مندی کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں صبر شاید بزدلی ہے، میں چپ کر گیا تو سامنے والا کہے گا اس کے پاس ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، ہیں دونوں کام ہی مشکل، یہ سخت کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے تو کہا یہ کبیرہ ہیں، سخت ہیں، بڑے کام ہیں۔ حوصلہ کرنا بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے، یہ دلیر لوگوں کا کام ہے حوصلہ کرنا۔ جس آدمی میں حوصلہ پیدا ہو جائے نا، ساری دنیا اسی کی ہے، اس کا سب سے گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ میرے کارواں ہے، جس میں حوصلہ پیدا ہو گیا وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے، اس لیے کہ اس کا سب سے ٹائم گزرے گا۔ اور جو آدمی حوصلہ نہیں پیدا کرتا، صبر نہیں کرتا، اس کا تو ماں باپ سے وقت نہیں گزرتا، اپنے بال بچوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے سگے بہن بھائی ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، راضی بالرضا نہیں۔ جو آدمی سمجھ لینا اللہ میرا رب ہے اور میرے حق میں جو کرے گا بہتر ہی کرے گا، وہ آزاد ہو گیا، وہ آزاد۔ جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، تے جی وہ رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد ہو جا۔ وزن نہیں بنتا شعر کا، لیکن میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، جے وہ رکھے آباد تے رو وسدا، جدوں کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا۔ اس میں لقمہ نہ دے، بحث نہ کر، یہ بھی نہ کہہ دیکھو جی میں نے کتنی، نہ چپ کر کے برباد ہو جا، بس ختم۔ اور ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، نے کمال کر دیا، شعر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تو شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے، شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا، تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا، پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، پھر تو ناکام ہے زندگی میں، پھر تو الف بے بھی نہیں یاد ہوگی۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا، پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، پھر تو فارغ ہے۔ تو عزیزو یاد رکھو، صبر، حوصلہ، دانائی، یہ آپ کو بڑا کرے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا، سمندروں سے بڑا، سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا، اور بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے، بڑا جنہوں نے پتھر برسائے ہوں، مکے سے نکالا ہو، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا، پر سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور نے حلم کا مظاہرہ کیا، تدبر، صبر ایک تدبیر ہے، یہ آپ کو سیاح کر دے، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ راضی رہے، صبر کرے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا، اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، چھوٹوں پہ مشکلات، جو دل کے چھوٹے ہوں، ذہن کے چھوٹے ہوں، ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ۔ کن پہ یا رسول اللہ؟ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ، علماء پہ، صلحاء پہ، صوفیاء پہ، اتقیاء پہ، ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہوتی، یہ کٹھن راہوں سے گزرتے ہیں۔ بھائی تیار کریں ذہنی طور پہ اپنے آپ، مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے تیار کریں۔ جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائے گی، اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، حوصلہ چھوڑ جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا۔ دلیر رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا،
تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ